ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے متعارف کروا رہے ہیں جو روبوٹک انجینئرنگ کی فیلڈ میں انہوں نے ایک بڑا ہی منفرد نام اور مقام پیدا کیا ہے۔ پاکستانیوں میں بہت کم بلکہ شاذ و نادر کوئی ایسا پاکستانی ملے گا جنہوں نے اس فیلڈ میں نہ صرف اپنا ایک روبوٹ ایسا منفرد روبوٹ ایجاد کیا بلکہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی، جو کہ بہت ہی کم پاکستانیوں کو شاید یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ جس ایج کے ہیں 27-28 سال، اس عمر میں تو ایسا سوچنا بھی محال ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک پروجیکٹ وہاں پہ اٹلی میں مکمل کیا ہے اور ایک ایسا انہوں نے روبوٹ تیار کیا ہے جو 4 ٹانگوں والا روبوٹ ہے، جو اپنی نوعیت کا بالکل منفرد روبوٹ ہے۔ یہ ریسکیو پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم حمزہ خان سے پوچھتے ہیں، حمزہ خان نیازی سے پوچھتے ہیں کہ اس روبوٹ کے بارے میں یہ کچھ ہمیں بتائیں، اس کا پرپس کیا ہے اور یہ کس لحاظ سے منفرد ہے۔ جی حمزہ۔ جی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی میں سب سے پہلے تو پاکستان سے ہی بلانگ کرتا ہوں، وہاں میں نے اپنی انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد میں یورپ موو کر گیا، وہاں مجھے ایک یورپین یونین کی اسکالرشپ ملی اور اس میں ہم دنیا سے 17 لوگ تھے، اس میں سے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ اور اس کے بعد میں نے جب ماسٹرز اپنے 2 روبوٹکس میں ماسٹرز اسکالرشپ میں ختم کیے تو اس کے بعد مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملا اٹلی میں، اٹالین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں، جو اس وقت لیڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے پورے یورپ میں اور دنیا کے 3 بڑے انسٹیٹیوٹ میں ان کا نام آتا ہے۔ تو جو روبوٹ مجھے بنانے کا موقع ملا اس کو ہائیڈرولک ایکچویٹڈ کوادروپیڈ روبوٹ بولتے ہیں۔ وہ ہائیڈرولک کے لیے ایکچویٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں منفرد اس پی ایچ ڈی کی بات یہ تھی کہ پہلی تو بات ہے اس کے برعکس جو روبوٹ ابھی تک تیار ہوئے ہیں وہ یو ایس ڈارپا کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں، جس کو یو ایس کی فنڈنگ ملی ہے اور وہ کلاسیفائڈ کام ہے۔ جو میں نے اس پی ایچ ڈی میں کیا ہے، اسٹیٹ آف آرٹ ورک کیا ہے اور اس میں یہ تھا کہ جو بھی میں نے کیا ہے اس کو ہم نے پبلش کیا ہے، اس کو ہم نے ریسرچ کو پبلش کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس چیز کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اور سب سے ڈفرینس جو تھا اس روبوٹ کے اندر، اس کو میں کمپیکٹ لیول پہ لے کے آیا ہوں، اس کو میں نے اور کمپیکٹ بنایا ہے اور یہ بہت ہی پاورفل روبوٹس ہیں۔ ان کی ٹانگوں میں کافی مضبوط ٹانگیں ہیں۔ دے گاٹ لائک hydraulic actuators which used for their locomotion. So this robot is a pioneer robot which is used to run fast, which can jump, which can go anywhere. So it can use for the rescue purpose. So that is all about this robot. اچھا حمزہ، یہ بتائیں یہ جو روبوٹ آپ نے بنایا ہے تو اس روبوٹ کو کیا نام ہے پاکستان میں یا تیسری دنیا کے ممالک میں اس کی کیا نو ہے لوگوں کو، اور اس میں کیا اس کا اسکوپ ہے؟ پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ٹیکنالوجی ہے یا روبوٹکس ہے اس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ آئی مین آپ جب ہم نے ایک چیز بنائی ہے، چاہے اس کو ریسکیو پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ڈیفینس پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو کسی پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی سملر ہی ہوگی۔ جو یہ پرٹیکولر روبوٹ تھا یہ پہلے سے ہی ڈیفائن تھا کہ یہ ریسکیو پرپز اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے روبوٹ یوز ہوگا۔ چاہے آپ کو ارتھ کوئک آفٹر افیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جیسے جاپان میں نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں جہاں ہیومن نہیں جا سکتے، وہاں یہ روبوٹ جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف پاورفل روبوٹ ہیں بلکہ یہ ان کے اندر ایسی سینس ہم نے ڈالی ہے، مطلب وہ سینس کرتے ہیں ہر چیز کو اور اپنے ڈیسیجن خود لیتے ہیں، کہاں انہوں نے پاؤں رکھنا ہے، اپنے آپ کو بیلنس کیسے کرنا ہے اور وہاں تک پہنچنا کیسے ہے۔ سو جو مین آئیڈیا تھا اس روبوٹ کا وہ ریسکیو تھا اور ہیلپنگ پرپز سے۔ فائر بریگیڈ جیسے کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے جہاں فائر بریگیڈ نہیں جا سکتے، وہاں یہ روبوٹ جاتے ہیں اور ریسکیو کرتے ہیں۔ حمزہ، جیسا آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ ریسکیو پرپس کے لیے، تو کیا یہ ریسکیو پرپس جو ہے یہ بیٹل فیلڈ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا آپ کے ذہن میں ایسی سوچ ہے کہ آپ کے بنائے گئے روبوٹ جو ہیں کل کلا کو یہ بیٹل فیلڈ کے لیے بھی استعمال ہوں گے؟ جیسے آپ نے یو ایس فنڈڈ کا ذکر کیا ہے، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ یو ایس فنڈڈ اس لیے ہے کہ وہ اس قسم کے روبوٹ کو اپنے بیٹل فیلڈ، اپنے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے؟ جی وہ تو پہلے سے ہی روبوٹ بن چکے ہیں، اسی کے ساتھ کے روبوٹ جو کافی بڑے روبوٹس تھے وہ بنے، میں نے اس کو اب ایک کمپیکٹ لیول پہ لے کے آیا ہوں اور وہ آلریڈی یوز کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون اس کو بنا رہا ہے اور کیا اس کا یوز کر رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو ٹیکنالوجی کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے کہ میں نے اپنی اسپیس میں رکھ کے کیا چوائسیز لی، جب آپ ہائی لیول ریسرچ پہ آتے ہو تو وہاں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے کیا ڈیسیجن ہے۔ تو جہاں میں نے کام کیا وہاں سے پہلے سے ہی کلیئر ہوگا کہ جو بھی میں کام کروں گا آپ کے لیے وہ کبھی بھی ڈیفینس کے لیے نہیں یوز ہوگا۔ اور بہت اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے شروع سے ہی اس چیز کو ڈیفائن کیا ہوا تھا۔
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈیفنس پرپس یا جنگ میدان جنگ میں استعمال نہیں ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جو سوچ ہے یا آپ کا جو ارادہ جو آپ نے ان پہ ظاہر کیا ہے، تو کیا اس کو وہ آنر کریں گے، اس کو اس بات کا وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا؟ بالکل، جہاں تک جتنی میری کنٹریبیوشن تھی اس وقت تک تو انہوں نے بالکل اس چیز کو آنر کیا، اور وہ خود بھی، آپ کو یہ بات سن کے خوشی ہوگی، مطلب پورے یورپ میں لیڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہا ہوں، وہاں ریسرچر اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ ڈیفینس پرپز کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے کہ ایون دو ہمیں بہت ملینز آف یوروز کی آفر آتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ کو ڈیفینس میں لایا جائے. اور جہاں تک میں نے ان کے ساتھ ابھی 4 سال تک کام کیا تو اس میں تو ایسا ہم نے کسی چیز میں نہیں ڈیفینس کا کوئی بھی کسی قسم کا وہ نہیں دیکھا. میں جو مین بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہی سب سے خوبصورت بات تھی اس پروجیکٹ کی، کہ ڈیفینس میں جو کام ہوتا ہے وہ کلاسیفائڈ ہوتا ہے. ہم نے جو کام کیا اس کو بنایا، دکھایا اور پبلش کیا. حمزہ یہ مجھے بتائیے کہ اس فیلڈ میں پاکستانی کتنے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یہ فیلڈ اٹریکٹ کرتی ہے؟ اگر نہیں کرتی تو کیا وجہ ہے؟ جی، پہلے تو پاکستان مجھے ابھی جو پرٹیکولر میری فیلڈ ہے لیگڈ روبوٹس، اس میں بہت ہی کم پاکستانی ہیں، بہت ہی کم. جہاں جس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں لیگڈ روبوٹس کے اندر، جہاں تک اٹریکشن کی بات ہے، اٹریکشن کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیک آف اپرچونیٹیز. آپ کے پاس کبھی بھی اپرچونیٹی آئے، ہمارے یہاں بہت اچھے ریسرچرز ہیں پاکستان میں بھی جو کیپیبل ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں، مجھے اپرچونیٹیز جیسے ملتی گئی میں نے اپنے آپ کو ایکسل کرتا گیا. تو آئی تھنک یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں چاہیے پاکستان میں R&D کے لیے، جس کے اوپر آپ لوگوں کو آن بورڈ لیں اور موٹیویٹ کریں بچوں کے وہ کہ ریسرچ کی طرف آئیں. اور اس کا بہت اچھا فیوچر ہے پاکستان میں بھی. اور آئی تھنک کہ لوگ جیسے اب مجھے سنیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ جو روبوٹس ہم موویز میں دیکھتے تھے، وہ روبوٹ ایک پاکستانی جو ان سے بلانگ کرتا ہے، آئی بلانگ ٹو پاکستان، اس نے بنایا. تو آئی تھنک اس طرح کی موٹیویشن ہم لوگ ہی دیں گے، اور لوگ بھی پاکستانی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے. جہاں تک اب تک ہے، بہت ہی لمیٹڈ لوگ جو میرے نالج میں ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ہیں جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. جی حمزہ، یہ بہت اچھا ہے آپ نے جو بات کی ہے. امید میں کرتا ہوں اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے پاکستانیوں کو ایک انسپائریشن ملے گی، کیونکہ آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور ایک بڑا ایک مفید آپ نے جو ہم نے جو آپ سے بات کی. اچھا، اب یہ بتائیں آپ کا یہ مستقبل میں کیا آپ کا منصوبہ ہے؟ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں اور آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، کافی ابھی مشکل ہے. جب میں نے اپنا ڈاکٹریٹ ختم کیا اس فیلڈ کے اندر، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا شورٹی ہوگی کہ یہ ڈیفینس میں نہیں یوز ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ جو مشین میں نے بنائی ہے وہ ریسکیو کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مارنے کے لیے یا ڈیفینس کے سولجر جو ان کی ہیلپ کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے. تو اس سے البتہ میں اس فیلڈ کے اندر اور آگے جاتا، میں نے اپنی فیلڈ کو جو چینج کیا. میں اب میڈیکل روبوٹکس میں آ رہا ہوں، جو میرا نیا پروجیکٹ ہے اسکاٹ لینڈ میں اسٹارٹ کروں گا نیکسٹ 2 منتھ میں. وہ ٹیلی روبوٹکس اور میڈیکل روبوٹک اینڈوسکوپک ٹول ہے، جس کے اوپر میں نے ابھی اگلے 2 سال کا میرا ان کا کانٹریکٹ ہے. اور ادھر مجھے ایک بہت بڑے پروفیسر سر ہیں الفرڈ، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور اگر دیٹ وڈ بی دا بریک تھرو ٹیکنالوجی، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ہیں یا کوئی بھی میرے وطن سے جو بلانگ کریں، ان کو خوشی ہو جان کے کہ ہم نے ایک ہیومینٹی میں کام کیا جو یوز ہوتا ہے انسانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. اور جو نیا پروجیکٹ ہے وہ اتنی جدید ایک ٹول ہوگا جو آپ کو اینڈوسکوپک آپریٹ کرنے میں ہیلپ دے گا. اور اس کی ایک جدید فارم کی ایک ٹول ہے جو بہت سے سرجنز کو آن بورڈ لے کے بنایا جائے گا، جس کو میں لیڈ کروں گا اسکاٹ لینڈ میں. ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، جو آپ کا تعلیم ہے، جو آپ نے جو کچھ سیکھا اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ مستقبل میں آپ پاکستان جا کر اپنے ہم وطنوں کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کریں گے کہ اس ٹیکنالوجی میں لوگ آئیں اور ان کو اس سے فائدہ ملے اور پاکستان بھی اس سے فائدہ ہو؟ جی بالکل بالکل. آپ جیسے دیکھیے ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، بہت ہی ایزی ایکسیس ہے لوگوں کے ساتھ. اور میں ابھی سے ہی اپنی کیپیسٹی میں بچوں کو سپروائز کر رہا ہوں. کوئی ماسٹر اسٹوڈنٹس ہے نمود یونیورسٹی سے، کامسٹ یونیورسٹی سے، جن لوگوں کو میں ابھی سے ادھر باہر بیٹھ کے سپروائز کر رہا ہوں. ان کو میں گائیڈ لائن دیتا ہوں ان کے پروجیکٹس کرنے میں. تو جہاں تک پاکستان واپس جانے کا سوال ہے، obviously I want to go back there. I want to do something for Pakistan and I will do something.
سو ابھی میں اس چیز کو اپنی فیلڈ کے اندر اور ایکسیل کر رہا ہوں، اور ان دا اینڈ آف دا ڈے جب ہمارے ہاں اور بھی اچھے ہم جیسے لوگوں کو جا کے ہی وہاں انوائرمنٹ اور چھوٹے بچوں کو جو انجینئرنگ کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور آئی ول لیڈ دیٹ، آئی ہیڈ اے پلان. سو ابھی اس کے لیے 1-2 سال میں ابھی اور ادھر کام کرنا چاہتا ہوں، البتہ واپس جانے سے پہلے. اور میں امید کرتا ہوں اتنے حد تک ہماری گورنمنٹ، ہمارے جتنے بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جو کوالٹی آف ریسرچ ہے وہ اور مزید آگے بڑھے گی جب انڈسٹری انوالو ہوگی ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر، اور وہ ٹرسٹ کرے گی بچوں پہ کہ جو مشینری یا چیزیں ہم باہر سے بنواتے ہیں وہ ہمارے بچے بھی بنانے کے کیپیبل ہیں. بہت شکریہ حمزہ خان. ناظرین، یہ آپ نے حمزہ خان کی بات سنی، ان کا آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نوجوان اتنی کم عمر میں کس قدر تیزی سے یہ آگے گئے ہیں. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے، کل کو اگر یہ پاکستان جائے تو ان کو ایک ہیرو کی حیثیت دے، ان کو اس طرح سے ان کو مقام دے اور ان کو موقع دے کہ وہ وہاں پہ کسی ایسا معیاری انسٹیٹیوٹ قائم کریں جس سے پاکستانی نوجوان جو ہے نا اس فیلڈ میں آئے اور پاکستان کو فائدہ پہنچے.